بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لاکھوں کروڑوں درود و اسلام نبی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پر۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر 18ویں پارے کے سورہ نور میں جو 10واں رکوع ہے اس میں کچھ ایسی چیزیں آپ کو بتانے جا رہا ہوں۔ یہ اگر ویڈیو دیکھیں گے تو آپ کو اس ویڈیو سے بہت زیادہ فائدہ ملنے والا ہے، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا اگر آپ نے یہ ویڈیو مکمل دیکھ لی تو۔ چلیں جی سٹارٹ کرتے ہیں۔ یہ 10ویں رکوع کی آیت ہے، یہاں سے پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کمشکات فیہا مصباح، المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا۔ اب یہاں پر سمجھنے والی بات ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں پہ تا کے نیچے دو زیر ہیں، حروف اخفا میں سے آگے حرف آ رہا ہے فا، نون تنوین کے بعد، تو یہاں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے، ایک الف کی مقدار جو ہے وہ غنہ کرنا ہے۔ آگے ہا کے آگے الف ہے، ایک الف کی مقدار اس کو لمبا کرنا ہے۔ ہا یہ بھاری ساؤنڈ کے ساتھ، اس کا تعلق سینے کے ساتھ ہے، حلق کے ساتھ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور جب یہاں پہ وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا، مصباح۔ صاد جو ہے یہ فل موت پڑا جائے گا، حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ اور اسی طریقے سے آگے جو آ رہا ہے یہ بھی صاد حروف مستعلیہ میں سے پڑا جائے گا، فل موت، مصباح، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر جو مین غلطی کے لیے میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے وہ یہ ہے کہ اکثر لوگ، ہو سکتا ہے آپ لوگوں میں سے کئی لوگوں نے سنا ہو، یہ بات سنی ہو، کئی لوگوں نے نہ سنی ہو، تو توجہ سے سنیے گا۔ اب یہاں پر بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نون قطنی جو ہے لکھا جاتا ہے، اکثر جگہوں پہ چھوٹا سا ایسے لکھ دیا جاتا ہے، تو لوگ پڑھتے ہیں، ناظرہ والے جو زیادہ تر لوگ ناظرہ پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں، دیکھ کے لوگوں سے پوچھتے ہیں، جو قاری حضرات ہیں ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ کیا مطلب ہے اس کا، یہ لکھا ہوا ہے تو کب پڑھا جائے گا، کب نہیں پڑھا جائے گا۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ نون قطنی لکھا ہی نہیں جاتا لیکن پڑھا جاتا ہے۔ آج وہ صورتحال میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ لکھا تو نہیں جاتا، پڑھا کیسے جاتا ہے۔ توجہ سے سنیں۔ یہاں پر دو پیش ہیں، دو پیش کی تنوین ہے، یہاں پر دو زیر کی تنوین ہے، اور کسی کسی جگہ پہ دو زبر کی تنوین پہ بھی آ جاتا ہے۔ تو اس کو کیسے پڑھنا ہے؟ یہاں پر اگر آپ وقف کریں گے تو ہا ساکن ہو جائے گا، جیسے مصباح۔ اور اگر آپ وقف نہیں کرنا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ میں ملا کے پڑھنا چاہوں، میرے پاس سانس اتنا بڑا ہے، لمبا ہے کہ میں پوری آیت بھی ملا کے پڑھ سکتا ہوں، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ پھر اگر اس صورت میں ملا کے پڑھنا چاہ رہے ہیں، وقف نہیں کر رہے، تو پھر بھی اگر آپ اس کو پڑھ رہے ہیں مصباح المصباح فی زجاجۃ الزجاجۃ، تو اس کا مطلب آپ غلط پڑھ رہے ہیں، آپ کو اس طریقے کا پتہ ہی نہیں ہے۔ تو آج یہ طریقہ دیکھ لیں، ملا کے پڑھنا چاہیں تو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر نون قطنی جو ہے وہ لاگو کیا جائے گا، لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن تجوید کا رول ہے کہ جہاں دو زبر دو زیر دو پیش کی تنوین ہو وہاں پہ بھی نون قطنی آ سکتا ہے۔ تو یہاں پر نون قطنی کا قاعدہ جو ہے وہ لگ رہا ہے، اور یاد رکھیے گا نون قطنی کو ہمیشہ کسرہ کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ نون قطنی ساکن ہوتا ہے، اور جب بھی اس کو پڑھا جاتا ہے زیر دے کے پڑھا جاتا ہے، زبر یا پیش دے کے نہیں پڑھا جاتا، یہ تجوید کا رول ہے۔ اب یہاں پر جب نون قطنی پڑھا جائے گا تو اس کو ملا کے جب پڑھیں گے تو پڑھا جائے گا کمشکات فیہا مصباح المصباح۔ کیسے؟ مصباح المصباح فی زجاجاتی الزجاجۃ، زجاجاتی الزجاجۃ، زجاجتن الزجاجۃ نہیں پڑھنا، زجاجاتی الزجاجۃ کأنہا۔ یہ مین غلطیاں تھی جو لوگ کرتے تھے
تو میں نے سوچا اس کے اوپر جو ایک ویڈیو بنا کے اپلوڈ کر دی جائے تاکہ لوگوں کو فائدہ پہنچے۔ اور اب چلتے ہیں سورۃ الغاشیہ کے اندر۔ سورۃ الغاشیہ میں جو لوگ غلطیاں کرتے ہیں ان کو بھی ذرا بتاتے ہیں کہ یہ غلطیاں کیسے آپ لوگ جو ہے وہ ٹھیک کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب سورۃ الغاشیہ پہ چلتے ہیں۔ چلیں جی، ہم سورۃ الغاشیہ ہم نے اوپن کر لی ہے، اور اس میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سی غلطیاں جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں، اور اب یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ امید ہے کہ دوبارہ یہ غلطی ان کو نہیں آئے گی۔ دیکھیں، سورۃ الغاشیہ پڑھتے ہوئے لوگ اس چیز کا بالکل بھی خیال نہیں رکھتے کہ ہم کیسے پڑھ رہے ہیں، وقف کیسے کر رہے ہیں۔ یہاں پر تھوڑی سی توجہ سے پڑھنا پڑتا ہے۔ جیسے یہ آیت ہے حل اتاک حدیث الغاشیہ، تو لوگ جن کو نہیں پتا، جو نہیں جانتے اس چیز کے بارے میں، ناظرہ پڑھنے والی لیڈیز یا جینٹس جو ہیں گھروں میں پڑھتے ہیں اور تجوید کو نہیں جانتے، وہ یہ غلطیاں کرتے ہیں۔ کیسے؟ وہ پڑھتے ہیں حدیث الغاشیہ، حدیث الغاشیہ، وجوہ یومئذ خاشیہ، عام طور پہ ایسے پڑھ جاتے ہیں۔ اور پڑھنا کیسے ہے؟ یہاں پر یا ہے، یا کو آپ نے کلیئر کر کے پڑھنا ہے، واضح کر کے پڑھنا ہے۔ اور جب یہاں پہ وقف کریں گے تو یہ تا جو ہے وہ ہا سے چینج ہو جائے گا۔ یہ گول تا ہے، اس کے بارے میں آپ کو میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، لیکن یہاں پہ بھی وہی قاعدہ لگ رہا ہے کہ جیسے یہاں پہ وقف کریں گے آیت پر، تو اس گول تا کو ہا سے چینج کر دیں گے، اور ہا کا ساؤنڈ آنا، یعنی ہا کی آواز آنا لاسٹ پہ، جب وقف کریں گے لاسٹ پہ ہا کی آواز آنا لازمی ہے۔ اگر ہا کی آواز نہیں آئے گی تو سمجھ لیں کہ آپ غلط پڑھ رہے ہیں، صحیح نہیں پڑھ رہے۔ پڑھیں گے کیسے؟ حل اتاک حدیث الغاشیہ، غاشیہ، یا، ٹھیک ہے، یا بھی پڑھی جائے، اور لاسٹ پہ جو تا ہے جب یہ ہا سے کنورٹ ہو، یعنی ہا سے چینج ہو، تو پھر ہا کا بھی، ہا کی آواز بھی آنی چاہیے۔ اور یہ بھی خیال کیجیے گا لام پہ قلقلہ بھی نہیں کرنا۔ حدیث الغاشیہ، حدیث نہیں پڑھنا، حدیث الغاشیہ۔ اور اسی طریقے سے ہے وجوہ یومئذ خاشعہ، یہاں پہ بھی لوگ ایسے پڑھتے ہیں خاشیہ، خاشیہ، یہ غلط طریقہ ہے، خاشیہ نہیں پڑھنا۔ خاشیہ پڑھیں گے تو عین بھی ختم ہو جائے گی، تا کو بھی آپ ختم کر رہے ہیں، بالکل پڑھ بھی نہیں رہے، جو کہ معنی چینج ہو جائے گا۔ ایسا نہیں کرنا، آپ نے عین کو بھی واضح طور پہ پڑھنا ہے اور تا کو بھی واضح طور پہ واضح کر کے پڑھنا ہے۔ کیسے؟ خاشعہ، خاشعہ، خا کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے تو یہ فل موت پڑھا جائے گا، خاشعہ، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے بھی ہے تصلا نارا حامیہ۔ اب یہاں لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ جن کو نہیں پتا وہ جلدی میں تصلا نارا حامیہ، تسقا من عین آنیہ، بیچ میں یا، لاسٹ پہ جو یا اور ہا آتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، جو کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، بالکل غلط بات ہے۔ کیسے؟ حامیہ، تصلا نارا حامیہ، حامیہ، تسقا من عین آنیہ، آنیہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کو تھوڑا سا اوپر کی طرف سکرول کر لیتے ہیں تاکہ آپ کو اور بھی کچھ ہائی لائٹ کر دوں غلطیاں۔ اور یہ دیکھیں یہاں پر ہے طعام الا من ضریع، لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ جن کو نہیں پتا وہ پڑھتے ہیں ضریع، الا من ضریع، آخر میں جو عین ہے اس کو ختم کر دیتے، پڑھتے نہیں ہے بالکل۔ یہ بہت بڑی غلطی ہے، اس کو ٹھیک کرنا لازمی ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ جب وقف کریں گے یہاں پہ تو عین کا آواز، عین کی آواز آنا لازمی ہے، عین کا ساؤنڈ آنا چاہیے۔ کیسے؟ ضریع، الا من ضریع، ٹھیک ہے۔ اور عین کو نکالتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ عین کے اوپر زبر پڑے، ضریعہ یا ضریعی، ایسا نہیں، ضریع، عین کو ساکن کرنا ہے لیکن عین کی حالت پڑھی جائے گی، ضریع، ضریع، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے آگے ہے لا یسمن ولا یغنی من جوع، اس کو بھی لوگ کیسے پڑھتے ہیں؟ من جوع،
آخر میں جو عین ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرنا. جوع لاسٹ پہ عین کو ہے، عین کو ساکن کرنا ہے اور عین کی آواز آنی چاہیے. ٹھیک ہے. آگے ہے لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ، اس کو رادیہ نہیں پڑھنا. رادیہ پڑھیں گے تو یا اور تا ختم ہو جائے گا، اس کو پڑھ ہی بھی نہیں رہے آپ، تو اس کو واضح کر کے پڑھنا ہے راضیہ، لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ. اسی طریقے سے فی جنت عالیہ، اس کو عالیہ نہیں پڑھنا، عالیہ یہ غلط ہے، عالیہ یا کو بھی واضح کرنا ہے اور ہا کا ساؤنڈ بھی آنا ہے. اور آگے ہے فیہا لاغیہ، اس کو لاغیہ نہیں پڑھنا، یا اور ہا کو کلیئر کرنا ہے، لاغیہ غیہ. فیہا عین جاریہ، جاریہ یہ گولتا ہے، ہا سے چینج ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. جب وقف کریں گے ہا پڑھیں گے اس کو، اور یا جو ہے اس کو کلیئر کرنا ہے، واضح کرنا ہے، جاریہ. یہ وہ غلطیاں تھیں جو مجھے لگ رہا تھا کہ آپ لوگ اس کو غلط پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. امید ہے کہ آپ کو جس طریقے سے میں نے بتایا ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں میں، فیملی ممبرز میں، رشتہ داروں میں ضرور شیئر کریں، اور جہاں جہاں تک اس کا لنک شیئر کریں گے آپ کو اس کا ثواب ملتا رہے گا. اور جتنے لوگ پڑھیں گے ایک صدقہ جاریہ آپ کا بھی، اور اس کا ثواب آپ کو بھی ملے گا، مجھے بھی ملتا رہے گا. تو گھر بیٹھے یہ ثواب حاصل کریں، اس میں ضرور حصہ لیں، بڑھ چڑھ کے حصہ